اللهم صل وسلم على سيدنا ومولانا محمد وعلى آله وأصحاب سيدنا ومولانا محمد مبارك وسلم عليه. الصلاة والسلام عليك يا رسول الله وعلى آلك وأصحابك يا حبيب الله. الصلاة والسلام عليك يا شفيع المذنبين وعلى آلك وأصحابك يا رحمة للعالمين. الصلاة والسلام عليك يا شفيع المذنبين وعلى آلك وأصحابك يا رحمة للعالمين. رب اشرح لي صدري لساني يفقهوا قولي. اللهم أرنا الحق حقا وارزقنا اتباعه وأرنا الباطل باطلا وارزقنا اجتنابه. اللهم أرنا الأشياء كما هي. یہ دوسرے پارے کا 15واں رکوع ہے. دوسرے پارے کا 15واں رکوع. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم. بسم اللہ الرحمن الرحیم. لا جناح علیکم ان طلقتم النساء ما لم تمسوهن او تفرضوا لهن فریضۃ ومتعوهن علی الموسع قدرہ وعلی المقتر قدرہ متاعا بالمعروف حقا علی المحسنین. اس کا ترجمہ لا جناح نہیں ہے کوئی گناہ علیکم تم پر ان طلقتم النساء ان اگر تم نے طلاق دے دی النساء بیویوں کو. نساء جو ہے یہ امرأتن کی جمع ہے. لفظی معنی عورت ہے اور یہ عموماً قرآن کریم میں بیوی کے معنی میں استعمال ہوتا ہے کہ تم نے طلاق دے دی بیویوں کو ما لم تمسوہن ما جب تک لم تمسو تم نے مس نہ کیا ہو ہننا انہیں. او تفردو یہاں تفردو سے پہلے بھی لم محذوف ہے جیسے ما لم تمسو ہننا او لم تفردو. وہ یعنی یہاں پر حذف ہے لیکن وہ یہاں پر بھی اس کو سمجھا جائے گا معنوی طور پر. او تفردو یا تم نے مقرر نہ کیا ہو لہن ان کے لیے فریدتاً مہر یعنی تم نے عورتوں کو طلاق دے دی تم نے نہ انہیں مس کیا اور نہ ان کا مہر مقرر کیا. وَمَتِّعُوهُنَّ متع کا معنی ہے سامان. متعو امر کا صیغہ ہے. مراد یہ ہے کہ تم انہیں کچھ ساز و سامان دے دیا کرو کچھ تحفہ دے دیا کرو. علی الموسع قدرہ وعلی المقتر قدرہ. موسع وسعت سے اس میں فاعل ہے یعنی کشادگی والا. موسع کشادگی والا اور امیر آدمی. علی الموسع کشادگی والے پر قدرہ اس کی مقدار ہے. وعلی المقتر مقتر غریب اور غریب پر قدرہ اس کی مقدار ہے. متاعا بالمعروف یہ ساز و سامان ہے بالمعروف عرف کے مطابق. حقاً اور یہ حق ہے علی المحسنین. محسنین محسن کی جمع ہے نیکوکاروں پر اور یہ نیکوکاروں پر حق ہے یعنی ان پر لازم ہے کہ وہ یہ دیں.
اچھا، یہ اس سے پہلے بھی طلاق کا ذکر تھا اور اس آیہ کریمہ میں بھی طلاق کا ہی ذکر ہے۔ یہاں پر جو پہلی بات تو یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ جب تم ایسی عورتوں کو طلاق دے دو جنہیں تم نے نہ مس کیا ہو نہ ان کا مہر مقرر کیا ہو تو تم پر کوئی گناہ نہیں ہے۔ اب دیکھیں، یعنی اس جملے کا مطلب کیا ہے؟ دیکھیں، جب ایک بچے کی شادی ہوتی ہے، نکاح ہوتا ہے، تو اس سے پہلے پتہ نہیں کتنے مراحل اور کتنا خرچہ دونوں گھروں کا ہو جاتا ہے۔ اس کا یہ مطلب نہیں ہے کہ نکاح کے کر لو اور اگر مس نہ کیا ہو تو اس کو طلاق دینے میں کوئی حرج نہیں ہے۔ یعنی طلاق دینے میں جس کی طرف سے بھی زیادتی ہے وہ تو گناہ گار ہے۔ یہاں پر لا جناح علیکم، اس سے مراد یہ ہے کہ یعنی اس طرح نہیں ہوگا کہ بھی تم نے کیونکہ مہر مقرر نہیں کیا تو اس لیے یہ طلاق نہیں ہو سکتی، یا مہر کا کیا حل بنے گا، یہ مسئلہ حل نہیں ہو سکتا۔ مراد اس سے یہ ہے کہ یعنی فقہی اور قانونی طور پر اس میں کوئی رکاوٹ نہیں ہے، اللہ تعالیٰ نے ہر چیز کو واضح کر دیا ہے۔ لیکن اگر کسی بندے نے طلاق دی ہے تو جس کا قصور ہے وہ گناہ گار تو ہوگا کہ اس نے ایک زیادتی کی ہے۔ تو یہاں پر لا جناح سے مراد ہے قانونی رکاوٹ نہیں ہے۔ یہاں دو چیزیں بیان فرمائیں۔ پہلی بات یہ کہ تم نے انہیں مس نہ کیا ہو، تو قرآن کریم میں مس کرنے کا لفظ مقاربت یا ہم بستری اور مباشرت کے لیے بطور استعارہ استعمال ہوتا ہے۔ یعنی اگر میاں بیوی جو ہے فرض کریں نکاح کے درمیان ہی میاں کا ہاتھ لگ گیا بیوی کو، تو اس کا یہ مطلب نہیں ہوگا کہ اس نے مس کر لیا ہے اس کے احکام بدل جائیں گے، بلکہ مس کرنے سے مراد یہ ہے جس کو ہم کہتے ہیں خلوت صحیحہ، یعنی میاں بیوی ایسے مکان میں اکٹھے ہو جائیں خلوت میں، یہاں ان کے لیے مقاربت کرنے میں کوئی رکاوٹ نہ ہو، تو خلوت صحیحہ کے لیے مس کرنے کی اصطلاح استعمال ہوتی ہے۔ ان تم نے نکاح کر لیا، طلاق دے دی، لیکن ابھی خلوت صحیحہ نہیں ہوئی تھی۔ اور تفردوا لہن فرضا، دوسری بات کیا تھی؟ تم نے ان کا مہر بھی مقرر نہیں کیا تھا اور طلاق دے دی، اب کیا کرو گے؟ تو فرمایا وَمَتِّعُوهُنَّ، اگر ایک عورت کو بغیر مقاربت کے یا بغیر خلوت صحیحہ کے طلاق ہو جائے، پہلی بات یہ ہے اس کی عدت نہیں ہوتی۔ دوسری بات یہ ہے کہ اگر آگے ذکر بھی آئے گا، اگر اس کا مہر مقرر ہے تو اسے نصف مہر ملے گا، اور اگر اس کا مہر مقرر نہیں ہے تو پھر اسے کوئی تحفے تحائف دیے جائیں گے تاکہ وہ جو عورت ہے اس کی حوصلہ شکنی اس پہلو سے نہ ہو۔ دیکھیں، یہ جو تحفہ ہوتا ہے نا، اس کی مالیت نہیں دیکھی جاتی، تحفے کی مالیت مقصود نہیں ہوتی۔ وہ کوئی بڑا گھٹیا آدمی ہے جو تحفے کو اس کی مالیت کے اعتبار سے پرکھتا ہے۔ تحفہ ایک جذبات کا اظہار ہوتا ہے، یعنی جب اس نے اس کو یعنی کوئی تحفہ وغیرہ دیا ہے تو وہ سمجھتی ہے کہ ٹھیک ہے اس کی میرے ساتھ نبھا نہیں ہوا، طلاق تک نوبت آ گئی، لیکن یہ دل سے میرے لیے کوئی نفرت نہیں رکھتا، بلکہ حالات کی وجہ سے اسے علیحدگی اختیار کرنی پڑی ہے۔ تو یہ ہے اس کا مطلب کہ وَمَتِّعُوهُنَّ، اور تم اسے یعنی کوئی تحفہ دیا کرو، کوئی ساز و سامان دیا کرو۔ عَلَى الْمُوسِعِ قَدَرُهُ وَعَلَى الْمُقْتِرِ قَدَرُهُ، یہ اللہ تعالیٰ کا ایک بڑا اعلیٰ اصول ہے ہر جگہ پر۔ ارشاد فرمایا کہ عَلَى الْمُوسِعِ قَدَرُهُ، موسع امیر آدمی، امیر آدمی جو تحفہ دے گا وہ اپنی حیثیت کے مطابق دے گا، وَعَلَى الْمُقْتِرِ قَدَرُهُ، اور جو غریب آدمی دے گا وہ اپنی حیثیت کے مطابق دے گا۔ یعنی اللہ تعالیٰ کسی بندے کو اس کی طاقت سے بڑھ کر حکم نہیں دیتا، لا یکلف اللہ نفسا الا وسعہا، یہ اللہ تعالیٰ کا ایک عام اصول ہے۔ وہ
پچھلے دنوں میں نے ایک بات پڑھی تھی، اس میں ایک میسج بھی تھا اور ایک ہلکا پھلکا انداز بھی تھا۔ کہتے ہیں کہ محلے کا جو بڑا چودھری تھا وہ مسجد میں آ کے فرض کریں جالے اتارنے لگ گیا۔ جالے اتارنا بڑا اچھا کام ہے، سیدنا فاروق اعظم نے فرمایا تھا کہ مسجدوں کے جالے اتارا کرو، اللہ تمہارے رزق میں برکت دے گا۔ تو ایک بندے نے پوچھا کہ چودھری صاحب کیا کر رہے ہو؟ کہنے لگا میں مسجد کے جالے اتار رہا ہوں، یا صفائی کر رہا ہوں، یا صفحہ سیدھی کر رہا ہوں، کوئی کام، کیونکہ اس کا بڑا ثواب ملتا ہے۔ اس نے کہا جناب یہ کام ہم غریبوں کے لیے رہنے دیں، آپ اوپر والی منزل بنانے کا اہتمام کریں، اس کا بڑا ثواب ملتا ہے۔ تو یہ ہے علی الموسع قدرہ وعلی المقتر قدرہ، کہ امیر بندہ اپنی حیثیت کے مطابق دے گا اور غریب بندہ اپنی حیثیت کے مطابق دے گا۔ حضرت امام حسن رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اپنی ایک بیوی کو طلاق دی اور اس نے عدت گزاری، اور جب وہ عدت سے فارغ ہوئی تو آپ نے اسے 10,000 درہم بھیجے۔ طلاق اسے دی کس لیے تھی؟ اس کی وجہ یہ بنی تھی کہ جب حضرت علی المرتضیٰ رضی اللہ تعالیٰ عنہ شہید ہو گئے، حضرت امام حسن خلیفہ بن گئے۔ اب اس نے حضرت امام حسن کو مبارکباد دے دی خلیفہ بننے کی۔ آپ نے فرمایا میرے والد گرامی شہید ہو گئے، تم مجھے مبارکباد دے رہی ہو؟ یعنی اس بات کو آپ نے حضرت علی کی شان کے منافی سمجھا، اور آپ کو اتنا غصہ آیا کہ آپ نے اسے طلاقیں دے۔ اب جب بعد میں آپ نے اس کو 10,000 درہم بھیجے تو اس نے کہا کہ میرا محبوب جو مجھ سے جدا ہوا ہے اس کے مقابلے میں یہ 10,000 درہم کچھ بھی نہیں ہے۔ 10,000 درہم بڑی رقم تھی اس وقت، لیکن حضرت امام حسن سے جدائی جو تھی وہ ظاہر ہے۔ تو میں عرض یہ کرنا چاہتا ہوں کہ اس کا کوئی متبادل تو نہیں ہوتا۔ اگر گھر اجڑ جائے تو اس کا کوئی متبادل تو نہیں ہوتا، لیکن تحفہ جو ہے یہ اخلاقیات کو ظاہر کرتا ہے۔ تو اللہ تعالیٰ نے اس کا حکم دیا اور پھر فرمایا کہ امیر بندہ اپنی حیثیت کے مطابق دے گا اور غریب بندہ اپنی حیثیت کے مطابق دے گا۔ متاعا بالمعروف، یہ سامان ہے کس طرح؟ بالمعروف، عرف کے مطابق۔ یہ وہی بات ہے جو بار بار آ رہی ہے۔ معروف کا مطلب یہ ہے کہ تم اس کو اتنا چھوٹا سا تحفہ نہ دو کہ تمہیں لوگوں کو بتاتے ہوئے شرم آئے۔ ایک غریب آدمی ہے، وہ کپڑوں کا جوڑا دے دے، کوئی جوتا دے دے، اس کا جیسی اس کی حیثیت ہے۔ اب ایک بندے کو اللہ نے بڑا مال دیا ہے، وہ کروڑ پتی ہے، اب وہ بھی اگر 500 روپیہ، 1000 روپیہ، 2000 روپیہ دے دیتا ہے تو کسی کو بتائے گا نہیں، اس کو شرم آئے گی بتاتے ہوئے۔ تو یہ سارا کچھ معروف میں شامل ہے، کیونکہ فیصلے بندے کا ضمیر کرتا ہے۔ جس بات کو بندہ دوسروں کو بتاتے ہوئے شرماتا ہے تو اسے چاہیے کہ وہ اس پر غور کرے کہ اس میں کیا معاملہ ہے۔ تو متاعا بالمعروف حقا علی المحسنین، یہ لازم ہے نیکوکاروں پر، یعنی فقہی طور پر تو کوئی واجب نہیں ہے۔ اگر ایک بندے نے نہ دیا تو یہ تو نہیں ہے کہ اس نے کسی واجب کو ترک کر دیا ہے تو یہ اخلاقیات کا درس، لیکن اخلاقی طور پر بھی بعض چیزیں بندے پر فرض ہو جاتی ہیں، تو لازم ہے ان لوگوں پر جو نیکوکار ہیں اور احسان کا راستہ اختیار کرنے والے ہیں۔ وَإِن طَلَّقْتُمُوهُنَّ مِن قَبْلِ أَن تَمَسُّوهُنَّ وَقَدْ فَرَضْتُمْ لَهُنَّ فَرِيضَةً فَنِصْفُ مَا فَرَضْتُمْ إِلَّا أَن يَعْفُونَ أَوْ يَعْفُوَ الَّذِي بِيَدِهِ عُقْدَةُ النِّكَاحِ۔ اب ایک اور بات کو بیان فرمایا، وَإِن طَلَّقْتُمُوهُنَّ، کہ اگر تم نے انہیں طلاق دے دی، من قبل، اس سے پہلے، ان تمسوهن، کہ تم نے انہیں مس کیا ہو، یعنی ان سے مقاربت کی ہو یا خلوت صحیحہ تمہیں میسر آئی ہو۔ پہلے تو یہ تھا نا کہ مار مقرر نہیں تھا، تو اس کا کہا متعوہن، ان کو متع دو۔ متع سے مراد ہے کپڑوں کا جوڑا، ساز و سامان جو اویلیبل ہو حیثیت کے مطابق۔ اب یہ ہے کہ مار مقرر ہے، اب کیا ہوگا؟ وَإِن طَلَّقْتُمُوهُنَّ مِن قَبْلِ أَن تَمَسُّوهُنَّ، اور اگر تم نے انہیں طلاق دے دی، من قبل، اس سے پہلے،
ان تمسوہن کہ تم نے انہیں مس کیا ہو، وقد فرضتم لہن فریضہ، وقد اور یقیناً، فرضتم تم نے مقرر کر دیا ہو، لہن ان کے لیے، فریضتاً ان کا مہر بھی مقرر تھا، فنصف ما فرضتم پس نصف ہوگا جو تم نے مقرر کیا۔ یعنی اگر ایک عورت کو بغیر خلوت سیاح کے طلاق ہو جائے اور اس کا مہر آلریڈی مقرر ہو تو اسے نصف مہر دیا جائے گا، اور اگر اس کا مہر مقرر نہ ہو تو پھر اسے متع یعنی کپڑوں کا جوڑا یا کوئی تحفہ اپنی اپنی حیثیت کے مطابق دیا جائے گا۔ اب اللہ پاک نے فرمایا الا ان یعفون او یعفو الذی بیدہ عقدۃ النکاح، الا مگر ان یعفون، ان کے یعفون یہ جمع کا صیغہ ہے غائب کا مؤنث کا، کہ وہ تمہیں معاف کر دیں۔ یعنی ہاں ممکن ہے کہ عورت یہ سمجھے کہ چونکہ طلاق میں لے رہی ہوں، میرا محرک ہے، میں طلاق کی محرک ہوں، میں طلاق لے رہی ہوں، تو چلو میں ایسے نصف مہر بھی اس سے نہیں لیتی، تو وہ الگ بات ہے۔ الا ان یعفون مگر یہ کہ وہ معاف کر دیں، او یعفو یا معاف کر دے، الذی وہ شخص، بیدہ جس کے ہاتھ میں ہے عقدۃ النکاح، نکاح کی گرہ۔ یعنی اسلام نے نکاح کی گرہ مرد کے ہاتھ میں رکھی ہے، عورت کے ہاتھ میں نہیں۔ یہ عورت کی بے وقعتی نہیں ہے، یہ عورت کی تذلیل نہیں ہے، یہ عورت کی فطرت کا تقاضا ہے۔ استثنائی صورتیں ہر جگہ ہوتی ہیں، ممکن ہے کوئی مرد جو ہے وہ بڑا جذباتی ہو جاتا ہو اور عورت بڑی تحمل والی ہو، لیکن عموماً عورت کے مزاج میں جلدی غصہ آ جاتا ہے۔ اللہ تعالیٰ نے نکاح کی جو گرہ ہے وہ مرد کے ہاتھ میں رکھی ہے، تو یہاں پر فرمایا یا وہ معاف کر دے جس کے ہاتھ میں نکاح کی گرہ ہے، یعنی مرد وہ یہ کہے کہ چلو جی میں آدھا مار نہیں دیتا، میں پورا مار دے دیتا ہوں، کیونکہ طلاق جو ہے وہ میری طرف سے ہے یا میں اس کا محرک بنا ہوں، تو یہ تمہارا اپنا معاملہ ہے۔ اللہ تعالیٰ نے یا قانون کے مطابق تمہیں نصف مہر دینا پڑے گا۔ آگے فرمایا وَأَن تَعْفُوَ أَقْرَبُ لِلتَّقْوَىٰ، اور یہ کہ تم معاف کر دو، یعنی اپنا حق چھوڑ دو، کوئی اضطراری صورت نہ ہو، وہ ایک الگ بات ہے، چھوڑ دو۔ اقرب للتقویٰ، یہ تقویٰ کے بہت زیادہ قریب ہے، یعنی معاملات میں فراخ دلی سے کام لینا یہ بھی متقی بندوں کی علامت ہے۔ رسول کریم علیہ السلام نے فرمایا میں اس بندے کو جنت کے وسط میں محل کی بشارت دیتا ہوں جو جھگڑے سے بچنے کے لیے اپنا حق چھوڑ دیتا ہے۔ حق اس کا ہے، وہ جھگڑا کر سکتا ہے، اور جھگڑا کرنا اسلام میں حرام بھی نہیں ہے، لیکن اگر اس کے حالات اجازت دیں، اس کی مالی حالت اس کی اجازت دے، یا کسی وجہ سے مجھے سمجھے کہ بھئی یہ اگر 50,000 کا جھگڑا ہے تو ممکن ہے لڑائی ہو جائے، پتہ نہیں اس پہ کتنے لگ جائیں۔ سرکار نے فرمایا جو بندہ حق پر اپنا حق چھوڑ دے جھگڑے سے بچنے کے لیے تو میں اسے جنت کے وسط میں محل کی بشارت دیتا ہوں۔ یہ ہے وَأَن تَعْفُوَ أَقْرَبُ لِلتَّقْوَىٰ۔ دین صرف عبادات پر باس نہیں کرتا، دین معاملات کو بھی سنوارتا ہے، اور جس کے معاملات سنور جائیں اسی کی عبادات اللہ نے قبول کی ہوتی ہیں۔ آگے فرمایا وَلَا تَنْسَبُوا الْفَضْلَ بَيْنَكُمْ، وَلَا تَنْسَوْا، اور نہ بھولا کرو، الفضل بہتر معاملہ کرنا، بینکم اپنے درمیان، یعنی ہر بندہ اپنی طرف سے کوشش کرے کہ میرا معاملہ میرے مقابل سے بہتر ہونا چاہیے، یہ بھی بہت بڑی نیکی ہے۔ ہر بندہ یہ کوشش کرے کہ میں اس کے ساتھ جو معاملہ کروں وہ اس سے بہتر ہونا چاہیے،
اگر اس نے ایک بات کو اگنور کیا ہے تو میں 2 باتوں کو اگنور کرتا ہوں. یہ ہے وَلَا تَنْسَبُوا الْفَضْلَ بَيْنَكُمْ. اور دیکھیں آگے 5ویں پارے میں ایک آیت آئے گی. یہاں آتا ہے کہ وہ اگر میاں بیوی میں جھگڑا ہو جائے تو وہ ایک دونوں طرف سے فریق مقرر کر لیں. آگے فرمایا اللہ ان کے درمیان صلح کروا دے گا اگر وہ صلح کا ارادہ کریں. اگر وہ صلح کا ارادہ کریں تو اللہ ان کے درمیان صلح کروا دے گا. مطلب کیا ہے بھئی اگر ایک بندہ چاہے کہ میں صلح کروں تو تبھی اسباب پیدا ہوں گے نا. اگر ایک بندہ پہلے ہی طے کر کے بیٹھا ہے کہ میں نے ماننا ہی نہیں ہے، اس کو کون منائے گا؟ حضرت عیسیٰ نے فرمایا تھا کہ مردوں کو تو زندہ کیا جا سکتا ہے لیکن جاگتوں کو نہیں جگایا جا سکتا. جو بندہ جو ہے وہ ماننا ہی نہیں چاہتا اب اس کو کون منائے گا؟ وَلَا تَنْسَبُوا الْفَضْلَ بَيْنَكُمْ إِنَّ اللَّهَ بِمَا تَعْمَلُونَ بَصِيرٌ. اور اللہ تمہارے معاملات کو خوب دیکھ رہا ہے. دیکھیں شاہ ولی اللہ محدث دہلوی فرماتے ہیں کہ آیت کا اختتام جس چیز سے ہوتا ہے نا اس کا گہرا تعلق پوری آیت کے ساتھ ہوتا ہے. اس کا مطلب یہ ہے اللہ تعالیٰ جب حکم دیتا ہے تو صرف کسی قانون کی کتاب کی طرح حکم نہیں دے دیتا، پھر اللہ تعالیٰ اس کی ترغیب دیتا ہے. اب جب بندے کو پتہ ہوگا، دیکھیں نا ایک بندے نے کہا جی چلو میں اس چیز کو چھوڑتا ہوں تاکہ لڑائی نہ بڑھے، تو زیادہ سے زیادہ بندے یہی کہیں گے نا ڈر گیا ہے، بزدلی دکھائی ہے. لیکن اللہ تو اس کی نیت کو دیکھتا ہے نا، اللہ تو اس کے ارادے سے واقف ہے نا. تو اللہ فرماتا ہے میں تمہارے کاموں کو خوب دیکھ رہا ہوں. جب تم کوئی بھی کام کرتے ہو، طاقتور بندہ جو ہے اپنی غلطی ثابت ہی نہیں ہونے دیتا، وہ اپنے وسائل اختیار کر لیتا ہے، لگا دیتا ہے. لیکن مت بولو ایک اللہ کی عدالت بھی لگنے والی ہے. ایک وہ دن بھی آنے والا ہے جس دن کوئی چیز مخفی نہیں رہے گی. تو وَلَا تَنْسَبُوا الْفَضْلَ بَيْنَكُمْ إِنَّ اللَّهَ بِمَا تَعْمَلُونَ بَصِيرٌ. بے شک اللہ تمہارے کاموں سے خوب، اللہ تعالیٰ تمہارے کاموں کو خوب دیکھ رہا ہے. حافظوا علی الصلوات والصلاۃ الوسطی وقوموا للہ قانتین. حافظوا محافظت سے خوب حفاظت کیا کرو. علی الصلوات اپنی نمازوں کی خوب حفاظت کیا کرو. مطلب کیا ہے کہ نمازیں پڑھتے ہوئے نہ اس میں کوئی سستی آنے دو کہ پڑھ لیتے ہیں. سرکار نے فرمایا کہ منافق انتظار کرتا رہتا ہے، پڑھ لیتے ہیں، آخری وقت آ جاتا ہے. تو وقت پر نماز اور پھر آداب کے ساتھ نماز، یہ تمام چیزیں محافظت میں شامل ہیں، ظاہری آداب بھی اور باطنی آداب بھی. حافظوا علی الصلوات، محافظت کرو، حفاظت کرو نمازوں کی. والصلاۃ الوسطی، اور درمیانی نماز کی. وقوموا للہ قانتین، وقوموا اور کھڑے ہو جاؤ، للہ اللہ کے لیے، قانتین عاجزی کرتے ہوئے، اللہ کے لیے عاجزی کرتے ہوئے کھڑے ہوا کرو. اچھا اب یہاں پر پہلی بات تو یہ ہے کہ ذکر طلاق کا چل رہا ہے. اس سے پہلے بھی طلاق کا ذکر تھا، یہ 2 آیات کے بعد پھر ایک طلاق کا ذکر آ جائے گا یا عورتوں کے معاملات کا ذکر آ جائے گا. یہ درمیان میں حافظوا علی الصلوات والصلاۃ الوسطی، یہ اس کا کیا ربط ہے اپنے ماقبل اور اپنے ماں باپ کے ساتھ؟ تو مفسرین کا بعض کا خیال یہ ہے کہ یہاں پر یہود کا تذکرہ ختم ہوا تھا دوسرے پارے کے دوسرے رکوع کے آخر میں. وہاں پر اللہ تعالیٰ نے فرمایا تھا یا ایھا الذین آمنوا استعینوا بالصبر والصلاۃ ان اللہ مع الصابرین. مطلب کیا ہے کہ اب یہود کو اس منصب امامت سے معزول کیا جاتا ہے، اور تحویل قبلہ اس کی علامت ہے کہ اب امت محمدیہ کو دنیا کی امامت دی جاتی ہے. پھر کہا کہ صبر اور نماز سے مدد مانگو، یعنی استقامت کا مظاہرہ کرو اور اللہ سے مدد مانگو، تاکہ مراد یہ ہے کہ تم نے
یہود کی طرح منہ شگافیوں میں نہیں پڑھنا کہ گائے کا رنگ کیسا ہو، گائے کی عمر کتنی ہو، مشرق قابل احترام ہے یا مغرب قابل احترام ہے، تم نے حکم الہی کے سامنے جھک جانا ہے۔ اب اس کے بعد متعدد احکامات بیان فرمائے۔ پہلے آیا تھا وَلَا تَقُولُوا لِمَن يُقْتَلُ فِي سَبِيلِ اللَّهِ أَمْوَاتٌ، کیونکہ جب تم نے یہ کہہ دیا کہ یہود کی امامت چھین لی گئی ہے تو ظاہر ہے پھر جنگ کا ماحول بنے گا، تمہیں جہاد میں جانا پڑے گا، تو پھر مختلف احکامات بیان کیے۔ اب یہاں پر آ کر وہ احکامات جن پر اہل ایمان نے عمل کرنا تھا، جس پر یہود نے اپنی مرضی سے تبدیلیاں کر لی تھی، ان کا اثر روپ یہاں تک پیش کیا۔ اب پھر سلسلہ کلام اسی آیت کے ساتھ مل گیا کہ یا ایھا الذین آمنوا استعینوا بالصبر والصلاۃ حافظوا علی الصلوات والصلاۃ الوسطی وقوموا للہ قانتین۔ ایک اور دوسرا اس میں قول یہ ہے کہ ذکر اگر یعنی ربط کی یہ صورت مانی جائے تو پھر وہ کہتے ہیں کہ اس کے بعد جو ایک مسئلہ آ رہا ہے متوفی عنہا زوجہا کا، یہ گویا ایک شبہ کا ازالہ ہے۔ جیسے ایک کلام پورا ہو جائے بعد میں کوئی شبہ پیدا ہو تو اس کا جواب دیا جاتا ہے، وہ چیزیں یہاں پر جو ہیں وہ یعنی ختم ہو گئی ہیں جو بیان کی جا رہی تھی، آگے جو سلسلہ کلام ہے وہ اور چیز کی طرف مڑ رہا ہے۔ اور یا اس کا مطلب یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ نے یہاں مختلف احکامات دیے، اور اللہ کے احکام پر عمل تبھی ہوگا جب دل میں اللہ کی یاد بسی ہوگی۔ تو اللہ پاک نے فرمایا ہے خاندانی معاملات میں الجھ کے کہیں میری یاد سے غافل نہ ہو جانا، حافظوا علی الصلوات والصلاۃ الوسطی وقوموا للہ قانتین۔ اب دیکھیں، اب صلاۃ وسطی کیا ہے؟ نمازیں 5 ہیں، تو 5 میں سے آپ کسی کو بھی صلاۃ وسطی بنا سکتے ہیں، 2 ایک طرف آئیں گی، 2 ایک طرف آئیں گی، ایک درمیان میں آ جائے گی۔ دیکھیں، اگر ایک چیز کی وضاحت حدیث پاک سے ہو جائے تو پھر کوئی دوسری رائے نہیں مانی جاتی۔ صلاۃ وسطی جو ہے وہ جمہور کے نزدیک عصر کی نماز ہے۔ اس پر دلیل یہ ہے کہ جب ایک غزوہ خندق کے موقع پر رسول کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کی جو عصر کی نماز قضا ہوئی تو آپ نے فرمایا اللہ تعالیٰ ان کے گھروں کو اور قبروں کو آگ سے بھر دے، ملا اللہ قبورہم و بیوتہم ناراً، اللہ تعالیٰ ان کے گھروں کو اور ان کی قبروں کو آگ سے بھر دے، منعون عن صلاۃ الوسطی، انہوں نے ہمیں صلاۃ وسطی پڑھنے سے روک دیا ہے۔ تو یہ اس پر دلیل ہے کہ صلاۃ وسطی سے مراد عصر کی نماز ہے، کیونکہ وہ زیادہ مصروفیت کا وقت ہوتا ہے۔ تو اللہ پاک نے فرمایا نمازوں کی حفاظت کرو، اور بالخصوص درمیانی نماز کی۔ یہ تعمیم کے بعد تخصیص ہے، یعنی پہلے عام نمازوں کا ذکر کیا، پھر ایک خاص نماز کا ذکر کر دیا، تعمیم کے بعد تخصیص۔ وقوموا للہ قانتین، اور کھڑے ہو جایا کرو اللہ کے لیے عاجزی کرتے ہوئے۔ پہلے لوگ نماز میں بات بھی کر لیا کرتے تھے، پھر یہ آیت نازل ہوئی تو اس سے منع کر دیا گیا۔ ایک صحابی تھے حضرت معاویہ، یہ حضرت معاویہ بن ابو سفیان نہیں، ایک اور صحابی تھے، وہ انہوں نے نیا اسلام قبول کیا، تو نماز پڑھ رہے تھے تو چھینک آ گئی ان کو، انہوں نے کہا الحمدللہ، یعنی ویسے الحمدللہ اللہ کا ذکر ہے، لیکن اس موقع پر وہ چھینک کا جواب ہے جو مناسب نہیں ہے، صحیح نہیں ہے۔ تو لوگوں نے اس کی طرف گھور کے دیکھا کہ وہ نماز میں ہی بول پڑے، کہنے لگے کیوں تم مجھے گھور رہے ہو؟ سرکار نے فرمایا ہے کہ چھینک آئے تو الحمدللہ کہا کرو، ان کو اس کا علم نہیں ہوگا۔ پھر انہیں بتایا گیا اس آیت نے یہ کلام منسوخ کر دیا تھا۔ نماز میں کلام، وہ ایک صاحب تھے نا، جب بندے کے پاس نا علم کم ہو اور تکبر زیادہ ہو علم کا، وہ بہت نقصان دہ ہوتا ہے، اور جس کے پاس علم آ جائے وہ یہ سمجھتا ہے کہ میرے پاس علم نہیں ہے۔ یعنی حضرت علی فرماتے ہیں کہ علم آنے کی نشانی یہ ہے بندہ سمجھتا ہے کہ میرے پاس علم نہیں ہے، اور یہ بہت بڑی حقیقت ہے۔ تو بہرحال ایسے وہ بیٹھے ہوئے باتیں کر رہے تھے، کہنے لگے یہ خام کا لوگوں نے اماموں نے الجھا دیا ہے قوم کو کہ ایک مجلس کی 3 طلاقیں 1 ہوں گی یا 3 ہوں گی، کوئی امام کچھ کہتا ہے، کوئی امام کچھ کہتا ہے،
اور ہمارے امام جعفر صادق نے بھی کوئی کلیئر بات نہیں کہی، تو یہ کوئی کچھ کہتا ہے کہ بندے کو چاہیے خود مسئلے جو ہیں وہ قرآن و حدیث سے مستنبط کرے۔ میں تھوڑا سا دور بیٹھا ہوا تھا، میں ذرا اوائڈ کرتا ہوں بات سے، تو میں اس کے پاس چلا گیا، موقع ایسا تھا مجھے جانا چاہیے تھا۔ میں نے اسے کہا بھئی ایک مجھے بات بتائیں، اگر ایک بندے نے نماز میں بات کر لی، ہیں جی، کوئی اس نے دنیاوی بات کر لی، اس کی نماز ٹوٹ جائے گی؟ اس کا ٹوٹ جائے گی۔ میں نے کہا مجھے قرآن سے دلیل دے۔ اب اس کے پاس کوئی دلیل نہیں۔ میں نے کہا یہ تیرا مبلغ علم ہے اور تو تان کرتا ہے امام جعفر صادق پر، امام ابو حنیفہ پر، اور امام شافعی اور امام مالک پر، تو یہ جو ہے وَقُومُوا لِلَّهِ قَانِتِينَ، یہ نماز میں کلام کی ناسخ آیت ہے، اس سے پہلے لوگ کر لیا کرتے تھے اور نماز میں اس کی ممانعت نہیں تھی۔ فَإِنْ خِفْتُمْ فَرِجَالًا أَوْ رُكْبَانًا، اب ایک صورت کو بیان کر دیا کہ نماز اتنی اہم ہے۔ فَإِنْ خِفْتُمْ، اگر تم حالت خوف میں ہو، جنگ ہو رہی ہے، تم نماز نہیں پڑھ سکتے، کیا کرو؟ فَرِجَالًا، تو کھڑے کھڑے بھی نماز پڑھ لیا کرو۔ رکوع نہیں کر سکتے نہ کرو، بندہ ایک ڈیوٹی کر رہا ہے، حالات ایسے ہیں کہ وہ رکوع نہیں کر سکتا، تو وہ کھڑا کھڑا بھی نماز پڑھ لے۔ اور رکبانا، یا سواری پر سوار ہو کے بھی نماز، لیکن چلتے ہوئے نماز نہیں ہوتی۔ فرجالن اور رکبانا، فَإِذَا مِنْتُمْ، پس جب تم امن میں ہو جاؤ، فَاذْكُرُوا اللَّهَ، اللہ کو یاد کرو، کما علمکم، جیسا کہ اللہ نے تمہیں سکھایا ہے، ما لم تکونوا تعلمون، جو کچھ کہ تم نہیں جانتے تھے اللہ نے تمہیں وہ سکھا دیا ہے، پھر تم نماز اس طرح پڑھو جس طرح تمہیں سکھائی گئی ہے۔ وَالَّذِينَ يَتَوَفَّوْنَ مِنْكُمْ وَيَذَرُونَ أَزْوَاجًا، اب اللہ کے یاد کی تلقین کرنے کے بعد، کیونکہ اللہ کی یاد بندے کے دل پر رہے تو معاملات سنبھلے رہتے ہیں۔ اب پھر ذکر فرمایا وَالَّذِينَ، اور وہ لوگ یتوفون، لفظی معنی ہے فوت کر دیے جائیں، جو یعنی جو فوت ہو جائیں، منکم، تم میں سے، وَيَذَرُونَ أَزْوَاجًا، اور وہ چھوڑ جائیں بیویاں، وصیتاً، ان کے لیے لازم ہے کہ وہ وصیت کریں، لِأَزْوَاجِهِمْ، اپنی بیویوں کے لیے، متاعاً، نان و نفقہ کی، ان کی یعنی جو نان و نفقہ ہے، پہننا ہے وغیرہ وغیرہ، یہ تمام چیزیں، الی الحول، ایک سال تک، غیر اخراج، نکالے بغیر، یعنی جو جن کے خامد فوت ہو جائیں، خامدوں کو چاہیے کہ وہ اپنے گھر والوں کو وصیت کر جائیں کہ 1 سال تم نے میری بیوی کو یہاں پر رکھنا ہے اور اس کے اخراجات اٹھانے ہیں۔ اچھا، اب یہ جو آیت ہے یہ منسوخ ہے، یعنی یہ آیت منسوخ ہے، اور قرآن کریم میں ناسخ منسوخ کا علم اتنا اہم ہے کہ حضرت علی المرتضیٰ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے جب کوفہ کی مسجد میں ایک بندے کو دیکھا جو واعظ کر رہا تھا، آپ نے اس سے ایک منسوخ آیت کے بارے میں پوچھا، اس کو علم نہیں تھا، آپ نے فرمایا واعظ نہ کیا کر، تو لوگوں کو گمراہ کر دے گا، تو ناسخ منسوخ کو نہیں جانتا۔ اب دیکھیں نا، کوئی بندہ آیت پڑھتا ہے ویسے اس کو نہیں پتہ جی منسوخ ہے، پتہ نہیں وہ کیا کیا مسئلے مستنبط کرتا رہے گا۔ تو ایکچولی جب اسلام نے یہ کہا نا، جو پہلے آیت گزری ہے کہ جن کے خامد فوت ہو جائیں تو 4 مہینے 10 دن ان کی عدت ہے، اس سے پہلے عرب میں 1 سال کا وہ یعنی عرصہ تھا، متعین تھا کہ 1 سال جو ہے نا، یعنی یہ عورت اس گھر میں رہے گی، اس کی عدت گویا کہ 1 سال تھی، پہلے وہ باقی رہی، اور پھر اس حکم سے اس کو منسوخ کر دیا گیا، یعنی جب وہ آ گیا تو یہ منسوخ ہو گیا۔ اب جو وصیت ہے، وصیت کا جو حکم ہے اب یہ بھی منسوخ ہے آیت میراث کے ساتھ، جو میراث والی آیت ہے جس میں بیوی کا حصہ مقرر کر دیا گیا ہے، تو اب یہ بھی وصیت بھی اس کو منسوخ کر دی گئی ہے، اب وصیت کرنا لازم نہیں ہے۔ تو یہ آیت جو ہے جی اس لحاظ سے اس کی تلاوت باقی ہے، اس کا حکم باقی نہیں ہے۔ وصیت لازواجہم متاعا الی الحول غیر اخراج فإن خرجنا فلا جناح علیکم، اگر وہ اپنے آپ نکل جائیں تو تم پر کوئی حرج نہیں ہے، فیما فعلنا، اس میں جو انہوں نے کیا، فی انفسہن، اپنے نفسوں میں، اپنے معاملات میں، من معروف، بھلائی کے ساتھ، اگر وہ بھلائی کے ساتھ نکل جائیں تو تم پر کوئی گناہ نہیں ہے۔ واللہ عزیز حکیم، اور اللہ بڑے غلبے والا ہے اور اللہ بڑی حکمت والا ہے۔ مراد کیا ہے کہ اللہ تعالیٰ
تمہیں اس سے بھی بڑا کوئی حکم دے سکتا تھا، لیکن اللہ نے تمہیں جو حکم دیا ہے اپنے غالب ہونے کے باوجود وہ حکم دیا جو حکمت پر مبنی ہے۔ وَلِلْمُطَلَّقَاتِ، اور مطلقۃ کی جمع ہے طلاق یافتہ عورتوں کے لیے، متاع بالمعروف، ان کو ساز و سامان دینا ہے عرف کے مطابق۔ اگر ایک عورت عدت گزار رہی ہے اور خامد پر اس کا نفقہ ہوتا ہے عدت میں، تو وہ اس کو اس طرح رکھے کہ اسے کسی کو بتاتے ہوئے شرم نہ آئے، لوگ یہ نہ کہیں کہ پہلے تو اس طریقے سے اس کا کھانا بانا ہوتا تھا اب اس طریقے سے کر رہا ہے۔ تو معروف عرف کے مطابق انہیں وہ چیز دینی ہے۔ حقاً علی المتقین، یہ لازم ہے ان لوگوں پر جو اللہ سے ڈرنے والے ہیں۔ کذالک یبین اللہ، اسی طرح بیان کرتا ہے اللہ تعالیٰ، لکم تمہارے لیے آیات ہی اپنی آیات، لعلکم تعقلون، تاکہ تم عقل مند بن جاؤ۔ یعنی اللہ تعالیٰ کے احکامات جو مانتا ہے وہی عقل مند ہے۔ جو اللہ کے احترا کی کوئی ہے وَلِلْمُطَلَّقَاتِ مَتَاعٌ بِالْمَعْرُوف، یہ پڑھ رہا ہوں، اور متعلقہ عورتوں کے لیے بلائی کے ساتھ ان کو وہ یعنی عدت کے درمیان نان و نفقہ دینا ہے۔ حقاً علی المتقین، وہ حق ہے ان لوگوں پر جو اللہ سے ڈرنے والے ہیں۔ کذالک یبین اللہ لکم آیاتہ، اس طرح اللہ بیان کرتا ہے اپنی آیات تمہارے لیے، لعلکم تعقلون، تاکہ تم عقل مند بن جاؤ۔ یعنی اللہ تمہیں جو احکامات دیتا ہے ان کو ماننا عقل مندوں کا کام ہے، ان کو مانو گے تو تم عقل مند کہلاؤ گے اللہ کی بارگاہ میں۔ الم تر الی الذین خرجوا من دیارہم وہم الوف حذر الموت، یہاں سے خاندانی جو معاملات تھے اس سے اب روئے سخن پھر گیا معاشرتی معاملات کی طرف۔ جہاد اور انفاق فی سبیل اللہ، یہ دو چیزیں ہیں جو مختلف طریقوں سے تقریباً صورت کے آخر تک جائیں گی، مالی معاملات اور جہاد، کیونکہ جہاد جو ہے اس کے لیے بھی مال چاہیے ہوتا ہے۔ تو اللہ تعالیٰ نے اب یہاں پر ذکر فرمایا ایک لوگوں کا جو بہت ڈرتے تھے موت سے، اللہ نے ان کے ساتھ کیا معاملہ کیا۔ یہ کون لوگ تھے اس کے بارے میں قرآن کریم نے کوئی وضاحت نہیں کی۔ ممکن ہے یعنی قرآن کریم میں یہ بیان کر دیا گیا کہ یہ اس طرح ہوا کچھ لوگوں کے ساتھ، وہ لوگ کون تھے یہ تاریخی معاملہ ہے، قرآن کریم نے اس کو بیان نہیں کیا، کیونکہ قرآن کریم تذکیر کی کتاب ہے، تاریخ کی کتاب نہیں ہے۔ لیکن بائبل میں حزقیل کی کتاب میں حضرت حزقیل کے بارے میں یہ آتا ہے کہ کچھ لوگ تھے ان کے زمانے میں جو طاعون پھیل گیا اور وہ بھاگے، جبکہ دین کیا کہتا ہے کہ جس علاقے میں طاعون پھیل جائے وہ لوگ بھاگ کے باہر نہ جائیں اور دوسرے لوگ وہاں نہ آئیں۔ جب حضرت عمر جا رہے تھے نا آگے، لوگوں نے بتایا کہ طاعون پھیلا ہوا ہے، آپ رک گئے، تو کسی صحابی نے کہا آپ اللہ کی تقدیر سے رکتے ہیں، اللہ کی تقدیر سے بھاگتے ہیں؟ آپ نے فرمایا میں تقدیر سے تقدیر کی طرف ہی بھاگتا ہوں۔ ہمیں یہ کہا گیا ہے کہ اگر طاعون پھیلا ہوا ہو تو وہاں نہ جاؤ، تو میں سرکار کے اس فرمان پہ عمل کرتا ہوں۔ تو وہ لوگ جو تھے وہ بھاگے، انہوں نے ایک دین کی مخالفت کی، تو اللہ تعالیٰ نے ان کو مار دیا۔ وہ آگے ذکر آ رہا ہے تعداد میں بہت زیادہ تھے، ان کی ہڈیاں پڑی ہوئی تھی۔ تو حضرت حزقیل علیہ السلام نے کو اللہ تعالیٰ نے فرمایا ان ہڈیوں سے خطاب کر، لمبا کوئی 15-20 آیات ہے کتاب حزقیل کی۔ تو بہرحال مختصر بات یہ ہے کہ حضرت حزقیل کے سامنے اللہ تعالیٰ نے ان لوگوں کو زندہ کیا، تو یہاں پر ممکن ہے اشارہ اس کی طرف۔ اب آپ دیکھیں اللہ پاک نے فرمایا الم ترا، کیا تو نے نہیں دیکھا، الی الذین، ان لوگوں کی طرف، خرجوا من دیارہم، جو نکلے اپنے گھروں سے، وہم الوف، اور وہ کئی ہزار تھے۔ کیوں نکلے؟ حذر الموت، موت کے ڈر سے۔ یہ جو الوف ہے نا، اس کے بارے میں ایک اور یہ ہے کہ یہ الف کی جمع ہے، الف کہتے ہیں ہزار کو، مجدد الف ثانی، دوسرے 1000 سال کے مجدد۔ ایک اور یہ ہے کہ الوف کا لفظ الفت سے نکلا ہے،
یعنی وہ لوگ بڑی محبت کے ساتھ رہ رہے تھے، اور پھر کوئی موت کا خوف آیا، کوئی جہاد کرنے کا انہیں کہا گیا، کوئی بھی وجہ بنی تو وہ اپنے گھر چھوڑ کر نکل کھڑے ہوئے، اپنی اس بستی کو انہوں نے چھوڑ دیا۔ فقالا، تو پس فرمایا، لہم، ان سے، اللہ تعالیٰ نے، موتو، مر جاؤ، وہ مر گئے، ثم احیاہم، پھر اللہ تعالیٰ نے انہیں زندہ کیا۔ مطلب کیا ہے؟ دیکھیں بعض لوگ یہ کہہ دیتے ہیں کہ بھئی یہاں پر ان کے مرنے سے مراد یہ نہیں ہے کہ وہ واقعی مر گئے تھے، بلکہ وہ سیاسی طور پر مر گئے تھے، وہ اخلاقی طور پر مر گئے تھے، وغیرہ وغیرہ۔ بھائی قرآن کریم کا لفظ جب تک وہاں کوئی اس قرینہ مانعہ نہ پایا جائے، کوئی ایسی دلیل جس کی وجہ سے اسے مجازی معنی میں کرنا پڑے، وہ نہ پائی جائے، اس وقت تک قرآن کو اس کے ظاہر پر رکھا جاتا ہے، ورنہ پھر باطنیت جنم لیتی ہے، بھائیت جنم لیتی ہے، رافضیت جنم لیتی ہے۔ تو جب تک ممکن ہو، کوئی قرینہ ہو تو الگ بات ہے۔ جیسے میں مثال دیا کرتا ہوں کہ من کان فی ھذہ الاعمی وہو فی الاخرۃ اعمی واضل سبیلا، جو بندہ اس دنیا میں اندھا ہے وہ آخرت میں بھی اندھا اٹھے گا اور بڑا بھٹکا ہوا ہوگا۔ اب ایک قرینہ ہے نا کہ اگر ایک بندہ یہاں نابینا ہے تو اس کا کیا قصور ہے کہ اس کو آخرت میں نابینا کر کے اٹھایا جائے گا؟ نابینا ہونا کوئی جرم تو نہیں ہے، بڑے بڑے اللہ کے نیک بندے بھی بصارت سے محروم ہو جاتے ہیں۔ تو یہاں پر ہمیں یہ قرینہ ہے کہ ہم یہ کہیں گے کہ یہاں اندھا سے مراد آنکھ کا اندھا نہیں ہے، دل کا اندھا ہے، کیونکہ ایک قرینہ ہے۔ اگر قرینہ نہ ہو تو تم ہر چیز کی تعویل کرتے رہو تو پھر تو دین کا اولیہ بگڑ جائے گا۔ اس لیے وہاں رکھو، آیت کو ظاہر پر رکھو جب تک کوئی ممانعت نہ ہو۔ اس لیے یہاں پر مرنا بھی حقیقت میں ہے اور زندہ ہونا بھی حقیقت میں ہے۔ ان اللہ لذو فضل علی الناس، بے شک اللہ تعالیٰ بڑا فضل فرمانے والا ہے علی الناس، لوگوں پر، ولکن اکثر الناس لا یشکرون، لیکن اکثر لوگ لا یشکرون، اللہ کا شکر ادا نہیں کرتے۔ مراد کیا ہے کہ وہ جس طریقے سے بھاگے تھے، اللہ نے انہیں زندہ کر کے بتا دیا کہ تمہارا یہ رویہ غلط تھا، آئندہ اس طرح نہ کرنا، بلکہ تمہارا کام ہے حکم الہی کی تعمیل کرنا۔ اسی طرح اللہ تعالیٰ ہر بندے کو اپنی قدرت کی نشانیاں دکھاتا ہے، ہر بندے پر حق کو واضح کرتا ہے، لیکن اکثر لوگ اللہ کی نعمتوں کا شکر ادا نہیں کرتے۔ وَقَاتِلُوا فِي سَبِيلِ اللَّهِ وَاعْلَمُوا أَنَّ اللَّهَ سَمِيعٌ عَلِيمٌ۔ اب فرمایا اہل ایمان کو ان کا ذکر کرنے کے بعد، موت کا خوف نکالنے کے بعد، وَقَاتِلُوا، اور قتال کرو، فی سبیل اللہ، اللہ کی راہ میں، وَاعْلَمُوا، اور جان لو، ان اللہ سمیع علیم، بے شک اللہ تعالیٰ خوب سننے والا اور پوری طرح جاننے والا ہے۔ جب تم جہاد کرو گے، تم جو کچھ بھی خرچ کرو گے، جو بھی قربان کرو گے، اللہ تعالیٰ ہر چیز کو اچھی طرح سنتا بھی ہے اور جانتا بھی ہے۔ آگے فرمایا، من ذا الذی یقرض اللہ قرضا حسنا، من کون ہے، ذا جو، ذا وہ، الذی جو کہ، یقرض اللہ اللہ کو قرض دے، قرضا حسنا، قرض حسن، یعنی قرض حسن جو ہے نا، اس کی ویسے تو بہت سی شرائط بیان کی گئی ہیں، لیکن قرض حسن وہ ہوتا ہے جو صرف اللہ کی رضا کے لیے دیا جاتا ہے، صرف اللہ کی رضا کے لیے دیا جاتا ہے۔ تو یہاں پر فرمایا کون ہے جو اللہ کو قرض دے۔ اب ظاہر ہے اللہ کو تو کوئی بندہ قرض نہیں دے سکتا، سب کچھ تو اللہ کا دیا ہوا ہے، اللہ کو وہ کیا قرض دے گا؟ تو یہ ایک تشبیہ ہے، یہ ایک اسلوب ہے کہ جیسے تم کسی کو قرض دے دیتے ہو، جب تم نے اللہ کی راہ میں اپنا مال دے دیا، یوں سمجھو کہ تم نے اللہ کو قرض دے دیا ہے، اور جس طرح تمہارا قرض لوٹایا جاتا ہے، اللہ بھی تمہیں اپنی شان کے مطابق لوٹا کے دے گا جو تم اللہ کے راستے میں دو گے۔ یہ گویا جہاد کے باب میں انفاق فی سبیل اللہ کی ترغیب ہے۔ تو فرمایا اللہ کو قرض دے، قرض حسن، فَيُضَاعِفَهُ لَهُ أَضْعَافًا كَثِيرًا،
دیف کہتے ہیں دگنے کو چوگنا کر دینا، چوگنے کو 8 گنا کر دینا، 8 گنے کو 16 گنا کر دینا۔ تو مراد یہ ہے کہ جب تم دو گے، اخلاص کے ساتھ دو گے، تو اللہ اپنے کرم سے اسے کئی گنا کر دے گا۔ وہ جو حدیث پاک میں آتا ہے کہ بندہ اللہ کو راضی کرنے کے لیے ایک کھجور دیتا ہے راہ خدا میں، اللہ اپنے دستے قدرت میں لے کے اس کی پرورش کرتا ہے، یہاں تک کہ وہ ایک کھجور احد پہاڑ جتنی کھجوریں بن جاتی ہیں۔ بندہ اپنی حیثیت کے مطابق دیتا ہے، اللہ اپنی شان کے مطابق بدلہ دیتا ہے۔ فَيُضَاعِفَهُ، وہ اسے دگنا چوگنا کر دے گا، لہو اس کے لیے اضعافاً کثیرہ، کئی گنا دگنا چوگنا کرنا۔ آگے فرمایا وَاللَّهُ يَقْبِضُ وَيَبْسُطُ، اللہ ہی روزی تنگ کرتا ہے، اللہ ہی روزی کشادہ کرتا ہے۔ یعنی یہ بندہ مت سوچے اگر میں نے راہ خدا میں دیا تو پھر میں غریب ہو جاؤں گا۔ اللہ فرماتا ہے تمہارے بخل کرنے سے تمہاری روزی نہیں بڑھے گی، روزی اللہ کے دستے قدرت میں ہے، اور اللہ کا ضابطہ یہ ہے جو اللہ کے نام پر دیتا ہے اللہ اس کے رزق میں برکتیں عطا فرماتا ہے۔ وَاللَّهُ يَقْبِضُ وَيَبْسُطُ وَإِلَيْهِ تُرْجَعُونَ، اور اسی کی طرف تم لوٹائے جاؤ گے۔ اب اس میں ایک چیز تو یہ کہ یہ نہیں کہا کہ وَإِلَيْهِ تَرْجِعُونَ کہ تم لوٹو گے اللہ کی طرف، کہا وَإِلَيْهِ تُرْجَعُونَ تم لوٹنا چاہو یا نہ چاہو تمہیں فرشتے ہانک کر میری بارگاہ میں لے جائیں گے۔ تو بندے کی بے بسی ہے۔ جب حضرت باقر بستامی کے پاس ایک بندہ آیا تھا نا، اس نے کہا میں گناہ کرتا ہوں اور گناہ چھوڑ نہیں سکتا۔ آپ نے فرمایا، اس نے کہا مجھے کوئی وصیت کریں۔ آپ نے فرمایا جب تو گناہ کرے نا تو وہاں کیا کر یہاں خدا نہ دیکھتا۔ اس نے کہا خدا تو ہر جگہ دیکھتا ہے۔ کہا اچھا جب تو گناہ کرے تو اللہ کا دیا ہوا رزق نہ کھایا کر۔ کتنی بری بات ہے کہ اس کا دیا ہوا رزق کھائے اور اسی کی نافرمانی کرے۔ اس نے کہا رزق بھی اللہ کا ہے۔ آپ نے فرمایا اچھا پھر جب تو گناہ کرے نا تو اللہ کی پاک دھرتی پہ نہ کیا کر۔ اس نے کہا دھرتی بھی اللہ کی ہے۔ آپ نے فرمایا اچھا جب تیری موت کا وقت آئے نا تو کہہ دینا بھی میرے مرنے کا ارادہ نہیں ہے۔ اس نے کہا میری بات تو نہیں مانی جائے گی، وہ میری ضرور تو نکال لی جائے گی۔ آپ نے فرمایا اچھا پھر جب قیامت کا دن ہو اور منادی کی آواز آئے کہ آؤ اللہ کی بارگاہ میں، تمہارے حساب کتاب کا وقت آ گیا، اس وقت کہنا ابھی میں نہیں جانا چاہتا۔ اس نے کہا فرشتے مجھے مارتے ہوئے لے جائیں گے۔ آپ نے فرمایا جب تو اتنا بے بس ہے کہ اپنی موت کو ایک لمحے کے لیے مؤخر نہیں کر سکتا، اللہ کی بارگاہ میں حاضری کو مؤخر نہیں کر سکتا، تو پھر یہ کتنی بری بات ہے کہ اللہ کا رزق کھا کر اللہ کی پاک دھرتی پر اللہ کے دیکھتے ہوئے اللہ کی نافرمانی کرتا ہے۔ اس نے کہا حضرت میں توبہ کرتا ہوں، آج کے بعد میں گناہ نہیں کروں گا۔ تو ترجعون میں بندے کی بے بسی ہے، اور جس بندے نے اپنی بے بسی کو سمجھ لیا اس نے اللہ کی قدرت کو سمجھ لیا، ایک بات۔ اور دوسری بات یہ کہ تم جو کچھ بھی کرو گے تمہاری ہر چیز اللہ کی بارگاہ میں محفوظ ہوگی، اور تم پلٹ کے اللہ کی بارگاہ میں جاؤ گے تمہیں تمہاری ہر چیز مل جائے گی۔ آگے فرمایا الم تری الی الملأ من بنی اسرائیل من بعد موسیٰ، الی الملأ الم تری، کیا آپ نے نہیں دیکھا، الی الملأ ایک گروہ کی طرف، من بنی اسرائیل جو بنی اسرائیل میں سے تھا، من بعد موسیٰ حضرت موسیٰ کے بعد، اس قالوا لنبی، جب انہوں نے کہا اپنے نبی سے، یہ جو حضرت موسیٰ علیہ السلام نے انہیں کہا تھا نا کہ اس وادی میں داخل ہو جاؤ اور زمین کو فتح کرو، اللہ نے تمہارے لیے لکھی ہے، انہوں نے انکار کر دیا، وادی تیہ میں گھومتے رہے۔ پھر حضرت یوشع بن نون نے فلسطین کا ایک علاقہ فتح کیا۔ اس طریقے سے پھر بعد میں وہاں پر یعنی بڑے عرصے تک وہ جو لوگ تھے وہاں ان میں کوئی پیغمبر نہیں آیا،
پھر اللہ تعالیٰ نے قاضی ہوتے تھے جو فیصلے کرتے تھے، تو ایک یعنی حضرت سموئیل کو بھیجا، اور جو ان کے جو پڑوسی مشرک لوگ تھے وہ انہوں نے ان پر یعنی وہ قبضہ کیا اور ان کو شکست دے دی۔ تو یہ اکٹھے ہو کر حضرت اپنے زمانے کے نبی حضرت سموئیل کے پاس گئے کہ ہمارا کوئی سربراہ مقرر کریں تاکہ ہم اس کی قیادت میں جہاد کریں۔ تو اب اللہ تعالیٰ اس چیز کو بیان فرماتا ہے تاکہ اہل ایمان کو جہاد کی ترغیب ملے۔ تو فرمایا اس قالوا لنبی، جب انہوں نے کہا اپنے نبی سے ابعث لنا ملکن کہ ہمارے لیے مقرر کر دیجئے ایک بادشاہ، نقاتل فی سبیل اللہ، ہم جہاد کریں گے راہ خدا میں۔ اب جو لوگ ملکیت کو جواز دینا چاہتے ہیں نا، بادشاہی کو، وہ ایسی آیات سے استدلال کرتے ہیں کہ انہوں نے کہا ہمارے لیے بادشاہ مقرر کر دیجئے، جبکہ بادشاہ کا جو لفظ ہے نا، جیسے سربراہ مملکت کے لیے آتا ہے ویسے کسی شعبے کے سربراہ کے لیے بھی آ جاتا ہے۔ یہاں اسے مراد یہ تھا کہ جہاد کا امیر ہمارے لیے مقرر کر دیں۔ جو بندہ یہاں سے بادشاہی ثابت کرنا چاہتا ہے تو بادشاہ تو آل نال ہوتا ہے، وہ تو ون مین شو ہوتا ہے، جو بھی وہ چاہے گا کرے گا۔ جبکہ اسلام یہ کہتا ہے کہ وَأَمْرُهُمْ شُورَىٰ بَيْنَهُمْ، اہل ایمان کے معاملات باہمی مشورہ سے طے پاتے ہیں۔ باہمی مشورہ میں بادشاہت نہیں ہوتی، کوئی مشاورتی نظام ہوتا ہے۔ تو یہاں پر اس سے مراد ہے سربراہ، جہاد کا امیر۔ انہوں نے کہا ہمارے لیے امیر مقرر کر دیں، نقاتل فی سبیل اللہ، جس کی قیادت میں ہم راہ خدا میں جہاد کریں۔ قالا، اس پیغمبر نے کہا حل عصیتم، کیا یہ بھی ہو سکتا ہے، یعنی ممکن ہے، ان کتبہ، اگر فرض کر دیا جائے، لکھ دیا جائے، علیکم، تم پر، القتال، جہاد، اللہ تو قاتلو، تم پھر جہاد نہ کرو۔ یعنی ایسا تو نہیں ہے کہ تم پر جہاد فرض کر دیا جائے تو تم جہاد نہ کرو۔ قالو، انہوں نے کہا وما لنا، اور ہمیں کیا ہے، اللہ نقاتلا، کہ ہم جہاد نہیں کریں گے فی سبیل اللہ، راہ خدا میں، اور حالت کیا ہے، وقد اخرجنا، اور تحقیق ہم نکالے گئے، من دیارنا، اپنے گھروں سے، و ابنائنا، اور اپنی اولاد سے، یعنی ہمیں ہمارے وطن سے بے وطن کر دیا گیا، ہماری اولاد ہم سے چھین لی گئی۔ اگر اب بھی ہم نہیں جہاد کریں گے تو کب جہاد کریں گے؟ فلما کتب علیہم القتال، جب فرض کر دیا گیا ان پر جہاد، تولو، یہ سیم یہی حالت تھی مدینہ منورہ میں جب تک جہاد فرض نہیں ہوا تھا نا۔ اہل ایمان تو کہتے تھے کہ جہاد فرض ہو، لیکن کچھ منافقین بھی اپنا ایمان شو کرنے کے لیے بڑے بڑے دعوے کیا کرتے تھے۔ پھر جب جہاد فرض ہو گیا تو پھر وہ جو قرآن کریم نے کہا کہ وہ ڈرنے لگے کہ خشیت اللہ، جیسے اللہ سے ڈرنا چاہیے تھا۔ تو یہ گویا کہ ان کی ایک اس چیز کو بیان کر کے ان کے سامنے آئینہ رکھ دیا کہ تمہارا رویہ بھی انہی لوگوں کی طرح ہے جو پہلے جہاد کہتے تھے اور بعد میں پھر وہ جہاد سے پیچھے ہٹ گئے۔ تولو، وہ پھر گئے، الا قلیلا منہم، مگر ان میں سے بہت کم۔ واللہ علیم بالظالمین، اور اللہ ظلم کرنے والوں کو خوب جاننے والا ہے۔ ایک بات یاد رہے کہ اہل ایمان کو، یعنی رسول کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کے امتیوں کو جس طرح سرکار سے محبت ہے، یہ اس امت کا امتیاز ہے اور یہ رسول کریم علیہ السلام کا امتیاز ہے۔ یعنی دیکھیں غزوہ بدر میں بھی ایک کئی موقع آئے، لیکن صحابہ کرام نے کہا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، آپ نے جو فرما دیا ہم حاضر ہیں، آپ ہمیں حکم دیں، ہم دریاؤں میں کود جائیں گے، جو آپ کا حکم ہوگا۔ لیکن ان کا یہ رویہ نہیں تھا۔ ان کا کیا رویہ تھا؟ اپنے نبی کے ساتھ اس کو بیان کیا۔ وقال، اور کہا، لہم، ان سے، نبیہم، ان کے نبی نے، ان اللہ قد بعث لکم طالوت ملکا، ان اللہ، بے شک اللہ تعالیٰ نے
قد باسا تحقیق مقرر کر دیا، لکم تمہارے لیے، طالوت کو، ملکہ بادشاہ یعنی امیر جہاد، اللہ نے تمہارے لیے طالوت کو امیر جہاد مقرر کر دیا۔ قالو کہنے لگے، انا کیسے، یکونو یہ ہوتا ہے، یہ ہو سکتا ہے، لہ الملک اس کے لیے بادشاہی، اس کے لیے سرداری۔ جو طالوت جو تھا وہ بڑا یعنی خوبصورت نوجوان تھا، دلیر آدمی تھا، نیک آدمی تھا، لیکن سرداروں کی طرح امیر نہیں تھا۔ اور سرداروں کی ذہنیت ہمیشہ سے یہ رہی ہے کہ ہمارے پاس دولت ہے تو بس ہم ہی سب کچھ ہیں، ہمیں یار منصب پہ فائز ہونا چاہیے۔ جیسے مشرکین مکہ کہتے تھے کہ اللہ نے قرآن طائف اور مکہ کے کسی بڑے سردار پہ کیوں نہیں اتارا، کہ ایک نفسیات ہے زمانے کی کہ لوگ ہمیشہ دولت کے بل بوتے پر پرکھتے ہیں، جبکہ اللہ کی بارگاہ میں قدر کا معیار مادی اسباب نہیں ہوتے بلکہ ایمان ہوتا ہے، ایمان کی دولت ہوتی ہے۔ تو انہوں نے کہا انا یکون لہ الملک، اس کے لیے بادشاہی کیسے ہو گئی، علینا ہمارے اوپر، ونحن احق بالملک، اور ہم زیادہ حقدار ہیں بالملک بادشاہی کے، منہ اس سے۔ وجہ کیا ہے؟ وجہ یہ ہے ولم یؤتا ساعۃ من المال، ولم یؤتا اور نہیں دیا گیا وہ ساعتاً کشادگی، من المال مال سے، اس کے پاس پیسے ہی نہیں ہیں تو امیر جہاد کیسے بن سکتا ہے، ہمارا سردار کیسے بن سکتا ہے؟ قالا انہوں نے کہا، اس پیغمبر نے فرمایا، ان اللہ بے شک اللہ تعالیٰ استفاء ہو، استفاء معنی ہوتا ہے چن لینا، اللہ جس کو چن لے وہ بڑا ہو جاتا ہے۔ یہ نہیں ہے کہ اللہ چنتا کسی بڑے سردار کو ہے، نہیں، جس کو وہ چن لیتا ہے وہ بڑا ہو جاتا ہے۔ تو فرمایا ان اللہ استفاء ہو، بے شک اللہ تعالیٰ نے اسے چن لیا ہے تم پر، علیکم تم پر۔ اور پھر کیا؟ اس کی آگے ایک وجہ بھی بیان فرمائی، وَزَادَهُ بَسْطَةً فِي الْعِلْمِ وَالْجِسْمِ، وَزَادَهُ اور اللہ نے اسے زیادتی دی ہے، کس کو؟ طالوت کو۔ کس میں؟ فی العلم، اللہ نے اسے علم تم سے زیادہ عطا فرمایا ہے، اس کے پاس علم ہے، اس کی سرداری کا راز علم ہے۔ اور پھر کیا؟ والجسم، اللہ نے اسے صحت بھی دی ہے۔ اب دیکھیں نا، جہاد کا امیر چننا ہے تو ظاہر صحت مند بندہ ہی ہوگا نا، تو اللہ نے اسے دو چیزوں میں تم پر فضیلت عطا کی ہے۔ واللہ یؤتی ملکہ من یشاء، اللہ کی باتوں پہ اعتراض نہیں کیا کرتے کہ اللہ نے یہ کیوں کر دیا، اللہ اپنے فیصلوں کے لیے تمہارے مشوروں کا محتاج نہیں ہے۔ واللہ یؤتی اور اللہ دیتا ہے، ملکہ اپنی بادشاہی، من یشاء جسے چاہتا ہے۔ جب خدا دینا چاہتا ہے تو حبشہ کے بلال کو ایمان والوں کی آنکھوں کا نور بنا دیتا ہے۔ یہ میرے خدا کی دین ہے، اس پر اعتراض نہیں کرنا چاہیے۔ واللہ واسع علیم، اور اللہ بڑی وسعت والا ہے، اللہ بڑا جاننے والا ہے۔ یعنی اللہ تعالیٰ بندوں کے ساتھ جو معاملے کرتا ہے وہ اپنی شان کے مطابق کرتا ہے۔ ممکن ہے ایک بندہ معاشرے میں بڑا وہ کمزور ہے، اس نے کوئی خدمت کی ہو، کوئی کام کیا ہو چھوٹا بڑا، اللہ اس کے چھوٹے کام کو بڑا کر کے اجر عطا فرما دیتا ہے۔ یہ ہے واسع علیم۔ اب انہوں نے کہا کہ جناب اگر اللہ نے اس کو، دیکھیں نبی کی بات پہ ان کا اعتراض دیکھیں کہ اگر اللہ تعالیٰ نے انہیں ہم پر امیر مقرر کیا ہے تو ہمیں اس کی کوئی نشانی دیں۔ بات یہ تھی کہ جب مشرکوں نے ان کو فتح کیا، ان کا مال اسباب لوٹا، ان کے بچوں کو غلام بنا کے لے گئے، انہیں گھر سے بے گھر کیا، تو ایک تابوت تھا جس میں حضرت موسیٰ اور حضرت ہارون کے تبرکات تھے، اور یہ بنی اسرائیل جب بھی جہاد کرتے اس تابوت کو اپنے آگے رکھا کرتے تھے
کہ اللہ تعالیٰ نبیوں کے تبرکات کی برکت سے ہمیں فتح نصیب فرمائے گا۔ وہ خالد بن ولید کے سر پر ایک ٹوپی تھی نا، وہ مشہور بات ہے، ایک جنگ میں وہ ٹوپی گری تو خالد بن ولید نے بڑا رسک لے کر اس ٹوپی کو اٹھایا۔ لوگوں نے کہا کیا بات ہے، تم نے اتنے خطرے میں ڈال دیا لشکر کو؟ فرمانے لگے یہ ٹوپی ویسے نہیں ہے، اس ٹوپی میں میرے کریم آقا کا ایک بال مبارک ہے، اللہ مجھے اس کے صدقے میں فتح نصیب فرماتا ہے۔ تو یہ ہے وہ بات۔ وہ لے گئے تھے تو انہوں نے کہا بھی اس کی نشانی یہ ہے اس کی بادشاہی کی۔ اچھا اب جب وہ لے گئے، اب دیکھیں کام یہاں اللہ کرتا ہے لیکن کرتا اسباب کے پردے میں ہے۔ اب انہوں نے یہ بتایا کہ بھئی وہ جو تابوت ہے نا، وہ جو لے گئے تھے تبرکات، فرشتے اسے لے کے واپس آئیں گے، فرشتے اسے لے کے آئیں گے، یہ نشانی ہوگی کہ یہ بادشاہ ہے، یہ امیر ہے۔ اب ہوا کیا؟ اسباب کے ادا ہوئے، کام تو اللہ نے کرنا تھا، اللہ اسباب بھی تو پیدا کرتا ہے نا، کہ وہ تابوت کو یہاں رکھتے، وہاں کوئی بیماری پھیل جاتی، ان کے جسم میں کوئی بیماری پھیل جاتی، طاعون پھیل جاتا۔ انہوں نے کہا یار کس طریقے سے واپس کرو اس کو۔ تو اب اس میں ایک قول یہ ہے کہ انہوں نے وہ تابوت ایک چھکڑے پر رکھ دیا اور اس کو بیلوں کو چلا دیا، تو فرشتے اسے ہانکتے ہوئے لے آئے وہاں پر، یہاں پر یہ بادشاہ یا امیر مقرر کیے گئے تھے۔ اور ایک قول یہ ہے کہ یہ چھکڑے والی بات جو ہے یہ اسرائیلیات میں سے ممکن ہے، صحیح ہے، ممکن ہے غلط ہو، لیکن فرشتے ویسے بھی تو لا کے تابوت رکھ سکتے ہیں نا، جب اللہ تعالیٰ اپنے قدرت کے جلوے دکھاتا ہے تو وہ دکھا دیتا ہے۔ تو اس آیہ کریمہ میں اس چیز کا تذکرہ ہے۔ وَقَالَ لَهُمْ نَبِيُّهُمْ، اور کہا ان سے ان کے نبی نے، إِنَّ آیَةَ مُلْكِهِ، کہ بے شک طالوت کے امیر بننے کی نشانی کیا ہے، أَن يَأْتِيَكُمُ التَّابُوتُ، کہ آ جائے گا تمہارے پاس تابوت، فیہ سکینۃ من ربکم، جس میں تمہارے رب کی طرف سے سکون کا سامان ہے۔ یہ ایک نفسیاتی حالت ہوتی ہے بندے کی، یعنی ایک بندے کو یقین ہے کہ یہ چیز آ گئی، اللہ مجھے فتح دے گا، یہ اس کی نفسیاتی حالت ہے کہ اس تابوت میں تمہارے لیے اللہ نے سکون رکھا ہے۔ اور پھر کیا؟ وَبَقِيَّةٌ مِّمَّا تَرَكَ آلُ مُوسَىٰ وَآلُ ہارون، اور بقیتن باقی ماندہ چیز یعنی کہ تبرکات، اور اس میں تبرکات ہوں گے، مما اس میں سے جو طرح کا چھوڑا آل موسیٰ حضرت موسیٰ کی آل نے، وہ آل ہارون اور حضرت ہارون کی آل نے۔ جب آل کہا جائے تو جس کی آل ہو وہ اس میں شامل ہوتا ہے، اہل کہا جائے تو وہ شامل نہیں ہوتا۔ آل فرعون میں فرعون بھی شامل ہے، تو آل موسیٰ سے مراد حضرت موسیٰ اور ان کی آل، آل ہارون حضرت ہارون اور ان کی آل، ان کے تبرکات تھے اس میں۔ تحملہ الملائکہ، فرشتے اسے اٹھائے ہوئے تھے۔ قرآن کریم کے لفظ یہی باتیں کرتے ہیں کہ فرشتے اسے اٹھا کے لائے تھے، کیونکہ اللہ تعالیٰ نے غیب کے پردے اٹھا دیے تھے ان کو یقین دلانے کے لیے۔ ان فی ذلک لآیۃ لکم ان کنتم مؤمنین، اے لوگو بے شک اس میں تمہارے لیے ایک اللہ کی قدرت کی نشانی ہے، ان کنتم مومنین، اگر تم ایمان لانے والے ہو، اگر تم ماننے والے ہو۔ تو مراد کیا ہے کہ اللہ تعالیٰ نے اس طریقے سے امیر کو مقرر کیا تاکہ وہ جہاد کریں۔ انہوں نے جو کیا اس کا ذکر پھر آگے آئے گا۔ اس میں یہ چیز واضح کرنا مقصود ہے کہ اے اہل ایمان، کوئی یہود کی طرح ہیلے بہانوں کی روش پر نہ چلے، بلکہ تمہیں صحابہ کرام کی روش، ابو بکر و عمر و عثمان و علی کی روش پہ چل کے اللہ تعالیٰ کے احکامات کو ماننا ہوگا۔ خداوند قدوس ہم سب کو اپنی بندگی کا ذوق نصیب فرمائے۔ وما علینا الا البلاغ المبین۔ الحمدللہ رب العالمین والعاقبۃ للمتقین، الصلاۃ والسلام علی سید المرسلین وعلی آلہ واصحابہ اجمعین۔ ربنا آتنا فی الدنیا حسنۃ وفی الآخرۃ حسنۃ وقنا عذاب النار۔ پروردگار عالم ہم سب کی حاضری اپنی بارگاہ عالی میں قبول و منظور فرما۔ یا ارحم الراحمین، ہمیں نعمت قرآن کی قدر کرنے والا بنا دے۔
پروردگار عالم ہمیں قرآن کریم کی تلاوت کا ذوق نصیب فرما، قرآن مجید کو سمجھنے کے لیے ہمیں شرح صدر کی نعمت سے نواز۔ میرے مالک اپنی پاک کتاب کی بے پناہ برکتوں کا واسطہ تمام دکھیوں کے دکھ دور فرما، تمام پریشان حالوں کی پریشانیاں دور فرما۔ میرے مالک سب کو دارین کی عزت نصیب فرما۔ یا ارحم الراحمین اپنی بے پناہ رحمتوں کا واسطہ ہم سب کی حاضری اپنی بارگاہ عالی میں قبول و منظور فرما۔ میرے مالک ہمیں اپنی یاد کی لذت نصیب فرما، اپنے ذکر کی حلاوت نصیب فرما۔ جزا اللہ عنا سیدنا محمد ما هو اہلہ وصلی اللہ تعالی علی خیر خلقہ ونور عرشہ وزینت فرشہ محمد وعلی آلہ واصحابہ اجمعین۔